رات کا وقت تھا۔ چھوٹے سے شہر کے پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک خاتون سائرہ کو زبردستی تھانے لایا گیا۔ وہ غم اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس پر جھوٹے الزامات تھے کہ اس نے ایک بااثر آدمی کا قیمتی زیور چوری کیا اور ایک قتل میں بھی ملوث تھی، لیکن حقیقت میں وہ بے قصور تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں 3 پولیس افسر بیٹھے ہوئے تھے، اشرف، عامر اور خلیل۔ سائرہ کی چیخیں ان کے لیے محض ایک تماشا تھی۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ یہی کہانی ہم ہر مجرم سے سنتے ہیں۔ تمہیں کیا لگا ہم تمہارے جھوٹ پر یقین کریں گے؟ اشرف سائرہ کو دھکیلتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ پولیس والے اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب عدالت کا فیصلہ سننے کا وقت آ گیا ہے۔ عامر اور خلیل سائرہ کو زبردستی اٹھا کر اسے ایک تاریک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی چیخیں پوری عمارت میں گونجنے لگتی ہیں۔ بول، تو نے زیور کہاں چھپایا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میری فریاد سنو، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن سائرہ کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پولیس والے اسے مار کر خاموش کر دیتے ہیں اور اس کی لاش کو اسٹیشن کے قریب ویرانے میں دفن کر دیتے ہیں۔ سائرہ کی موت کے چند دن بعد عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن کے اطراف میں رات کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی آتی ہے، جیسے کوئی برفانی طاقت موجود ہو۔ اشرف رات کو تھانے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اچانک اسٹیشن کی لائٹ جھپکنے لگتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایک آواز آتی ہے جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ رہا ہو۔ اشرف اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور کمرے میں سرد ہوا چلنے لگتی ہے۔ اشرف گھبرا کر اٹھتا ہے اور باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک چڑیل خوفناک عورت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ سائرہ کی چڑیل بنی ہوئی روح ہوتی ہے۔ تم سب نے میری جان لی، اب میں تمہاری جان لوں گی۔ کون ہو تم؟ کیا تم سائرہ ہو؟ ہاں، میں وہی ہوں، میں جسے تم لوگوں نے بے غرضی سے مارا تھا۔ اب تم میں سے ہر کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اشرف خوفزدہ ہو کر جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، سائرہ کی روح اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اشرف چیختا ہے، لیکن اسے چڑیل اپنے ساتھ لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح اشرف اسٹیشن میں موجود نہیں ہوتا۔ پولیس والے حیران ہیں کہ وہ کہاں گیا۔ عامر اور خلیل اشرف کے غائب ہونے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف بغیر کسی نشان کے غائب ہو جائے؟ کہیں وہ فرار تو نہیں ہو گیا؟ یہاں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ سائرہ کی موت کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس دوران رات کو پولیس اسٹیشن میں مزید عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور پولیس والا غائب ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت عامر اور خلیل پولیس اسٹیشن میں بیٹھتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ سائرہ کی موت کے بعد ہو رہا ہے۔ کہیں یہ اس کی روح کا کام تو نہیں؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ روحیں اور چڑیلیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ ابھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ کمرے کی لائٹس بند ہونا شروع ہو گئی اور ایک ساتھ ہوا چلنے لگی۔ دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور سائرہ کی چڑیل کی شکل نمودار ہوتی ہے۔ تم نے مجھے مارا، اب تم سب کی باری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ میں زندہ نہیں، میں اب چڑیل ہوں، اور اب تمہیں بھی اس انجام سے گزرنا ہوگا جس سے میں گزری۔ سائرہ کی روح عامر کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ خلیل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے بھی سائرہ کی روح پکڑ لیتی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تمام پولیس والے چڑیل کے انتقام کا شکار ہو چکے تھے۔ اب سائرہ کی روح ان لوگوں کی طرف بڑھتی ہے جو اس کے قتل کے پیچھے تھے۔ شہر کے بڑے عہدیدار جنہوں نے سائرہ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے تھے، اب سائرہ کے اگلے ہدف وہی تھے۔ رات کا وقت تھا اور میئر اپنے محل نما گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹس جھپکنے لگتی ہیں اور سائرہ کی چڑیل کی شکل نمودار ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جسے تم لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اب تم سب مرنے والے ہو۔ نہیں، میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، یہ پولیس والوں کا کام تھا۔ تم سب ملے ہوئے تھے، تم سب کو مرنا ہوگا۔ سائرہ کی روح
मेयर को भी अपने इंतकाम का निशाना बना लेती है। सायरा एक के बाद एक इन अहदेदारों को ख़त्म करती जाती है जो इसके कत्ल में शामिल थे। हर रात एक अहदेदार मर जाता है। लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं पाता। आखिरकार जब तमाम मुजरिम ख़त्म हो जाते हैं तो सायरा की रूह को सुकून मिलता है। शहर में एक खौफनाक खामोशी छा जाती है और पुलिस स्टेशन वीरान हो जाता है। लोग इसे चुड़ैल का स्टेशन कहते हैं और वहाँ जाने से डरते हैं। लोग अब सायरा की कहानी को एक सबक के तौर पर याद रखते हैं। जुल्म कभी माफ़ नहीं होता और जो बेगुनाह को मारता है उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।